بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حقیقی ٹی وی کے دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نیک دل پری کے واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو نہایت ہی پسند آئے گا۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ ملاح اسے کہتے ہیں جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں اسے چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کر دیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر پری اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا بلکہ تمہارے ہی پاس رہیں گے، یعنی دونوں کے دونوں تمہارے پاس رہیں گے، بلکہ اتنی مال دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا وہ 2 سوال کون سے ہیں؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ مل سکے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے پوچھا آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان کے سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا
थोड़ी देर में परी हाजिर हो गई। मलाह ने परी को बादशाह वाला सारा वाक़या सुना दिया। परी ने 1 मिनट में दोनों सवालों के जवाबात मलाह को बता दिए। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और बहुत आराम से रात को सो गया। सुबह सवेरे जब बादशाह के हर कार्य बुलाने वाले मलाह के घर पहुँचे तो वो उनके साथ होकर दरबार में चला गया। बादशाह सोच रहा था कि मलाह को इन सवालात के जवाब नहीं आते, अब वो अपना नायाब तोता मेरे हवाले ही कर देगा। उसने पूछा, तुम लेकर आए हो मेरे दोनों सवालों के जवाब? मलाह ने जवाब दिया कि आपने पहला सवाल पूछा था वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। उसका जवाब है कि वो दिन और रात हैं जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती है। तो उसका जवाब है वो चीज़ इंसानी टांगे हैं। पहले इंसान जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो 2 हाथ 2 पाँव के साथ चलता है, यानी 4 चीज़ों से चलता है। फिर जब बड़ा होता है तो वो टांगों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों और एक बैसाखी यानी असा जो होता है उसके सहारे से जो है वो चलता है। ये 3 चीज़ें हो गई। बादशाह मलाह का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि तुम्हें इन सवालों के जवाबात किसने बताए, तो उसने नेक दिल परी का वाक़या सुनाया। चुनाचा बादशाह ने तोते को हासिल करने का फ़ैसला तर्क कर दिया और मलाह को बहुत सारी माल और दौलत दे दी। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल हकी टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हम भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।